ان کا کہنا ہے کہ فرانس کی ایک کمپنی جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کر لیا ہوا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع اسی طرح نشر ہو رہا ہے جیسے اس وقت میرا اور آپ کا پروگرام جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک کو ہم لوگ سن سکتے ہیں۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے اقرار الحسن کی طرف سے، اور انہوں نے یہ تحقیق کی ہے فرانس کے اندر جا کے۔ ان کا کہنا ہے کہ فرانس کے اندر ایک بہت مشہور اور بہت بڑی کمپنی ہے جو اس تحقیق کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ جو گزشتہ پاسٹ کے اندر، ماضی کے اندر جو آوازیں ہوا کے اندر گردش کرتی رہی ہیں، اس تحقیق کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان آوازوں کو مشین کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے کیپچر کیا جا سکتا ہے اور ان آوازوں کو دوبارہ سنا جا سکتا ہے، چاہے وہ آوازیں جو ہیں وہ 2000 سال پرانی ہوں، 1000 سال پرانی ہوں، ان کو کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سنا جا سکتا ہے۔ جب یہ ویڈیو میرے سامنے آئی تو میرا بھی کوئی پوائنٹ آف ویو ہے، میرا بھی اپنا کوئی ذاتی تجربہ ہے کہ میں اس کے اوپر کیا کہوں گا، لیکن آپ نے جب یہ چیز سنی ہوگی یا ابھی سن رہے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر کیا آ سکتا ہے، آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہم لوگ سن سکتے ہیں، اور ان کا جو اسپیشلی خطبہ حجۃ الوداع جس کے اندر بہت مشہور ان کے اندر وہ باتیں کی گئی، اور وہ باتیں آج تک ہمیں حدیثوں کے اندر تمام جگہوں پہ ہمیں سننے کو بھی ملتی ہے، اور مفتی گرام جو ہے ہمارے مولانا حضرات ہیں ان سے بھی سننے کو ملتی ہیں۔ اور اس چیز کو ایک تو آپ کہہ لیجیے کہ ایموشنلی بندہ اس کے ساتھ بڑا اٹیچ ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک ہمیں سننے کو ملے گی؟ کیا واقعی ہی ہم اتنے خوش قسمت ہو سکتے ہیں کہ ہم ان کی آواز کو سن سکیں، ان کی آواز کو اپنے کانوں کے اندر محسوس کر سکیں، اپنے دل کے اندر محسوس کر سکیں؟ جو وجہ تحلیق کائنات ہیں، جن کے لیے پوری دنیا، پوری یونیورس بنائی گئی ہے، اس ہستی کی آواز، ان کی آواز ہمارے کانوں تک جائے گی؟ یہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ چیز ان کو بہت ایموشنلی اٹیچ کرتی ہے اس چیز کے ساتھ۔ لیکن یہاں پہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ٹیکنالوجی متعارف کروائی جا رہی ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 2030 کے اندر، تقریباً آج سے 6 سال کے بعد، یہ چیز واضح طور پہ ہر پرانی آواز کو سامنے لے کے آ سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ایک ضروری سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی خطبہ حجۃ الوداع کی آواز کو ہی کیوں متعارف کروایا جائے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو ہی کیوں متعارف کروایا جا رہا ہے یا کیوں سنا جا رہا ہے؟ کیونکہ فرانس کے اندر آپ کو پتا ہے بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے واقعات رونما ہو چکے ہیں جو کہ مسلمانوں کو بڑا ایک ہرٹ کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے جب وہاں سے کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے۔ اور یہ بات صرف فرانس کے جو اپنے لوگ ہیں، جو کرسچنز ہیں، وہاں کی جو کمپنیز کے جو اونرز ہیں، ان کی طرف سے نہیں، بلکہ وہاں پہ رہنے والے ایک سائنسدان جو کہ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، اور وہ وہاں پہ جب اس کمپنی کے اندر کام کرتے تھے، اور ان کی تحقیق کے مطابق 1992 کے اندر انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ کمپنی، فرانس کی یہ کمپنی اس چیز کے اوپر کام کر رہی ہے، اور آنے والے ٹائم کے اندر آپ کو یہ چیز پتا چلے گی کہ یہ کمپنی واقعی ہی اس طرح کا کچھ کر سکتی ہے۔ اور ان کا انتقال ہو گیا تھا 2002 کے اندر، وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن انہوں نے یہ بات 1992 کے اندر کی تھی۔ جب اقرار الحسن فرانس کے اندر جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ تحقیق کی اور اس کو جاننے کی کوشش کی، کیا واقعی ہی اس کے اندر سچائی ہے، کیا واقعی ہی یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ذاتی طور پہ میرا ماننا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی پاک ہستی جو کہ جن کی وجہ سے یہ پوری دنیا بنائی گئی ہے، ان کی آواز کو ہی کیوں سنایا جا رہا ہے، اور فرانس کی طرف سے ہی کیوں؟ کیا یہ کوئی ایسی سازش کی جا رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ، جو ان کی عزت، جو ان کی رسپیکٹ ہمارے دلوں کے اندر ہے، جو احترام ہمارے دلوں کے اندر ہے، کیا اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا اس کو ایک ایسا پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ سارے انسان ایک جیسے ہیں، ساری چیزیں ایک جیسی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں اپنا پوائنٹ آف ویو یہاں پہ دوں، یا میں اپنی باتیں یہاں پہ کھول کے رکھوں، وہ آپ پہ اثر کریں یا نہ کریں، لیکن اس کے اندر بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسپیشلی ہمارے جو اسلامک کنٹریز ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ نے اگر کوئی ایسی مشینری ایجاد کی ہے یا ایسی کوئی چیز ایجاد کی ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے جو پروفٹ ہیں، جو لاسٹ میسنجر ہیں، انہی کی بات کیوں کی ہے، یا انہی کے جو خطبے کو وہ ریکارڈ کرنے کی کوشش کیوں کی گئی ہے؟ لیکن اس پہ بہت ساری مفتی کرام اس پہ بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے جو آواز حاصل ہوگی، کیا وہ مصدقہ طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسوب ہوگی؟
کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہی کی آواز ہمارے تک پہنچے گی، یا یہ مشین کچھ بھی فالٹ کر سکتی ہے، یا کچھ بھی ہمارے تک پہنچایا جا سکتا ہے؟ اس چیز کے اوپر آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، اس فتنے سے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔